ایک سوال جو میں 2 دن سے دہرا رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم کی ولدیت کے غلط عقیدے کے نہایت مضر اثرات بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ پوری دنیا میں کفر کا یعنی مادیت کا غلبہ ہو جائے گا، ہر کچے پکے گھر میں رہنے والے لوگ ان کے مزاج تبدیل ہو جائیں گے، اخلاقی قدریں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، روحانی حس تقریباً مر جائے گی، ہر انسان اپنی اغراض کا شہوتوں کا غلام ہو جائے گا، مقاصد بلند مقاصد کے لیے جینے والے دنیا میں انگلیوں پر گنے جا سکیں گے، غیبیات کا انکار، روحانی بے حسی، پیٹ و شرمگاہ کے سوا کچھ نہیں کسی کو یاد۔ جب فتنہ دجال کے لیے فضا پوری سازگار ہو جائے گی، آخر اس وقت کا کوئی انسان اگر اس پورے ماحول اور سوسائٹی کے اس وقت کے کلچر، اس وقت کی تہذیب، اس وقت کی فضا کے تمام مضر اثرات سے اپنے کو بچانا چاہے گا تو وہ کیا کرے، کیسے بچائے اپنے آپ کو؟ یہی تو ہدایات ہیں جن کی وجہ سے کہا گیا کہ سورہ کہف کی تلاوت سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی۔ اب گویا ہم اس ترکیب کی طرف آ رہے ہیں جو اللہ نے سورہ کہف میں بیان فرمائی ہے کہ تم اگر ان ہدایات پر عمل کرو گے تو فتنہ دجال سے محفوظ رہو گے۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ان ہدایات پر عمل کرو۔ سب سے پہلی ہدایت، اب یہاں میں اپنے آپ سے بھی کہوں گا اور آپ سب سے بھی، ذرا بہت غور سے سنیے، یہ گویا ہلاکت سے بچانے والی بنیادی اہمیت کی دوا ہے جو اب بیان ہونے جا رہی ہے، ناگزیر ہے، ان اوائڈیبل ہے۔ آپ یہ کوئی فضائل کی بیان اب نہیں ہونے جا رہا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ۔ اس دور میں اپنی رہنمائی کے لیے صرف قرآن مجید کی طرف دیکھنا، اس رہنمائی کی طرف دیکھنا جو وحی کے ذریعے آئی ہے تم پر۔ اس میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید بھی ہے، اور اتنی ہی اہمیت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی رہنمائی جو ان کے زبان سے ملی، ارشادات سے ملی، ان کے عمل سے ملی، ان کی زندگی سے ملی، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی احادیث اور قرآن، یہ سب وحی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اس دور میں اگر تم نے اپنی عقل سے مسائل کا حل تلاش کرنا شروع کیا اور قرآن کے اور وحی کے رہنمائی لینے کے بجائے تم فلاں دانشور ہو، فلاں مفکر ہو، فلاں مصنف اور فلاں انٹلیکچول اور فلاں کے اقوال اور اعمال اس کی طرف گئے، ان سے رہنمائی یعنی تو تمہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ پوری یکسوئی کے ساتھ، میں پھر لفظ دوہرا رہا ہوں، یکسوئی کے ساتھ قرآن مجید سے رہنمائی تلاش کرنا کہ اس ماحول کے برے اثرات سے ہم کیسے بچیں۔ وحی کے ذریعے جو میں بتاؤں، محمد الرسول اللہ کے ذریعے جو کچھ بھی میں کہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، تو اس پر توجہ کرنا، اس سے تم کو صحیح غذا ملے گی اور ایک ایسا امیونٹی تمہارے اندر پیدا ہوگی، ایک ایسی ریزسٹنس اور مدافعانہ قوت تمہارے اندر پیدا ہوگی کہ دنیا بھر کے خراب ماحول سے کے مضر اثرات سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری ہدایت فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم اکیلے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے رہو، یہ کافی نہیں ہوگا، تمہیں ایسے ماحول میں اپنے آپ کو لگانا ہوگا، ایسے ماحول سے اپنے آپ کو مربوط کر دینا ہوگا، ہر طرف سے ہٹ کٹ کر ایسے ماحولوں کی اور ایسی چوکھٹوں پر جا کر پڑ جانا پڑے گا کہ جن لوگوں کا اصل پہچان ہی ہو کہ یہ تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ صبح و شام رو کر دعائیں کرنے والے لوگ ہیں، دعائیں اور مناجاتیں کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے سامنے گلگلانے والے لوگ ہیں، ان کے دامن سے اپنے آپ کو باندھ لینا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول محمد الرسول اللہ کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے، محمد تم قرآن کے سوا کسی اور طرف دیکھنا مت، جو ہدایات ہم تم کو دے رہے ہیں وحی کے ذریعے اس کے سوا کسی اور چیز کی طرف مت دیکھنا، اور تم کو بھی ہم ہدایت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرنے اور ان سے دن رات دعا مانگنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے کو مربوط کر دینا۔ اللہ اکبر، میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس حکم کی کو اتنے مضبوط انداز سے کہنے کا اس کے سوا کوئی اور اسلوب ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے کہ لوگوں، محمد رسول اللہ کے ساتھیوں اور اے امت رسول،
اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ نفی کر کے رکھنا، مگر اللہ تعالیٰ نے شاید اس حکم کی اہمیت اور مسئلے کی سنگینی کے پیش نظر ہمیں جھجھوڑ دینے کے ارادے سے غالباً اللہ نے الٹا اللہ کے اپنے رسول سے کہا کہ تم ایسے بندوں کے ساتھ اپنے کو نفی کر کے رکھنا۔ میں اور مزید کیسے روشنی ڈالوں اس مسئلے کے؟ 2 ہدایتیں ہیں، دیکھیے غور کرتے چلیے گا۔ 2 ہدایتیں، میں ابھی انشاءاللہ اس بارے میں کچھ اور بھی کہوں گا تاکہ اور زیادہ ایلیبریٹ ہو یہ بات، اور زیادہ واضح ہو۔ اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ سنو، لا تعد عیناک عنہم، ایسے اللہ والوں، درویشوں، بزرگوں، دعا اور مناجات جن کی پہچان ہو، جن کے بارے میں کوئی اگر تعریف کر کے بھی کچھ کہے تو سب سے زیادہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ بہت ہی کثیر الذکر لوگ ہیں، بہت اللہ کے سامنے گلگلانے والے اور مناجات والے لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی ان پر تنقید کرے گا اور تمسخر کرے گا تب بھی شاید اس کو یہی کہنے کا اوپر مجبور ہوگا کہ یہ تو دن بھر اللہ سے دعائی مانگا کرتے ہیں، یہ تو بس اللہ ہی اللہ کیا کرتے ہیں، اور کوئی بات تعریف کرنے والوں کو بھی نہیں ملے گی اور کوئی بات تنقید اور نقص نکالنے والوں کو بھی نہیں ملے گی۔ یہ پہچان ہوتی ہے گروہوں کی، کچھ طبقات کی کچھ پہچانیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فتنہ دجال سے حفاظت میں اگر تم کو حفاظت میں رہنا ہے تو تم کو ایسے ماحول سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، ایسے بندوں سے میرے جوڑنا چاہیے۔ کس کتاب پر، کس علم پر تم کو بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ تم دنیا بھر کی خبریں پڑھتے رہو، اخبارات پڑھتے رہو، علوم پڑھتے رہو، سائنسز پڑھتے رہو، تم دنیا بھر کے میڈیا پر نظر رکھو اور تم اپنے آپ کو بڑے قابل سمجھو اور یہ کہو کہ بس مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتا رہوں گا، انٹرنیٹ سے سارے مسائل کا حل معلوم کرتا رہوں گا، گوگل کے مفتی صاحب سے فتویٰ لیتا رہوں گا، اور مجھے کہیں کسی اللہ والے کے پاس اپنی تربیت و اصلاح کے لیے نہیں جانا، مجھے کسی اچھے ماحول کو تلاش ہی نہیں کرنا۔ اگر تم اس مزاج کے مطابق چلے تو پھر فتنہ دجال سے بچنے کا قرآن مجید کے اشارات کے مطابق کوئی امکان نہیں۔ اور آگے اور سنو، میں تو حیران ہوا کہ آگے فرمایا اگر تم نے ان لوگوں کو چھوڑ کر اور حلقوں، ماحولوں اور طرف اور شخصیات کی طرف بڑی مرغوبیت سے دیکھا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ تم اصل طالب ہو دنیا میں چمک دمک کے، کیونکہ یہ جو طبقہ ہے دعا والا، مناجات والا، اس کے مزاج میں سادگی ہے، اس کے ماحول میں سادگی ہے، اس کے رہن سہن میں سادگی ہے، اس کے کھانے پینے میں سادگی ہے۔ اب اگر تمہارا ذوق یہ نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ تم اصل میں طالب ہدایت نہیں ہو، تم طالب آخرت بھی نہیں ہو، تم تو ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کے چمک دمک کی تلاش تمہارے اندر ہے۔ اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں، کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، بظاہر مخاطب اس کے اللہ کے رسول ہیں، یعنی کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول سے کہ محمد اگر تم نے اور لوگوں کی طرف دیکھا، بڑے دانشوروں، لیڈروں، روشن خیال لوگوں اور بڑی ڈگریوں والوں، معاذ اللہ، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دل کے اندر بھی طلب جو ہے وہ دنیاوی زیب و زینت کی ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بات کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں اس میں کئی بار اللہ نے یہ طریقہ قرآن میں اختیار کیا ہے کہ اس کا مخاطب اولی، پہلا مخاطب بنا دیتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور آگے اگلی ہدایت میں فرمایا اور حضور ہی کو مخاطب کرتے ہوئے خطاب جاری ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اس کا اپنا مطاع نہ بنانا، اس کے کہے پر مت چلنا، اس کا کہنا مت ماننا۔ اور جو شخص جس کا حال یہ ہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ ہدایات اور احکام کی پابندی کرنے کے بجائے جو اس کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق چلتا ہے،